الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قابل احترام و ذی وقار صدر اجلاس و معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، پیارے بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنے اور اس کی شریعت اسلامیہ کو سننے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. فللہ الحمد والشکر. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہوا کہ آج کا عنوان اولیاء اللہ کے تعلق سے ہے، اور ابھی مجھ سے پہلے ہمارے برادرم حقیقی اولیاء کون ہیں اور اس تعلق سے آپ ہم سبھی سماعت فرما رہے تھے، اولیاء اللہ کا مقام وغیرہ. مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے بعد کا مرحلہ ہے، جب دنیا کے سامنے، لوگوں کے اور قوم کے سامنے اولیاء کا مقام، اولیاء کا مرتبہ واضح ہو جاتا ہے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقدس کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے، اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، تو قوم اور زمانے میں وہ باعزت مانا جاتا ہے. اپنے قوم میں یا اپنے لوگوں میں اس کو شہرت حاصل ہوتی ہے، اس کو عزت حاصل ہوتی ہے، وہ قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ دھیرے دھیرے دن بدن زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، ذکریٰ للذاکرین، کہ ہم آنے والوں یا پھر رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو ایک یادگار بنائیں گے. تو انہی کی وراثت یا پھر انہی کے نقش قدم پر جب اولیاء چلتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کا انعام ان کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ آدمی جب ولی یا اللہ رب العالمین کے قریبی بننے لگتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ شیطان بھی اسی قدر، شیطان بھی اسی درجے، شیطان بھی اسی محنت سے ولی کے پیچھے پڑا رہتا ہے. علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ، بلکہ وہ لکھتے ہیں جو عام زمانے میں ایک مشہور نام ہے غیر جماعت میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا، انہی کا نام لے کر وہ لکھتے ہیں، جو کہ اپنی جگہ واقعی معنی میں ولی تھے، موحد تھے. لوگوں نے ان کو کچھ بنا لیا ہو، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، اس میں ان کی اپنی غلطی نہیں ہے. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ راتوں میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے، راتوں میں اللہ رب العالمین کا وہ ذکر کرتے تھے، جتنا زیادہ وہ ولایت کے درجے میں اونچے جا رہے تھے، جتنے حد درجے اللہ رب العالمین کے وہ قریب ہو رہے تھے،
اور اسی درجے شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ کیسے؟ اس کی ایک مثال، اس کا ایک واقعہ یوں نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے رات کی تاریکیوں میں اپنے بند کمرے میں، تو ایک شیطان نے ان کو ایک عجیب قسم کی روشنی اندر بھیجی۔ شیطان ایک روشنی بھیجتا ہے اور یہ آواز ندا غیب سے، یعنی پیچھے سے ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ اے عبد القادر، تجھے اس کے بعد عمل کرنے، نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا۔ چونکہ علم تھا، شیطان کی عادت سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اے شیطان ابلیس، میں جانتا ہوں کہ تو شیطان ہے، یہ آواز کسی غیبی آواز نہیں ہے، کوئی نیک آدمی یا کسی خدا کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ تیری شیطان کی آواز ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس تہجد کی نماز کو چھوڑ دینے یا بس کر دینے نہیں کہا، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روکا نہیں گیا، بس نہیں کرایا گیا، تو میرا معاملہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد شیطان جو ہے، جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانپ لیا اصل مسئلے کو، اس نے کہا کہ اے عبد القادر، شکر مناؤ کہ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اے شیطان ابلیس، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ تو لہٰذا وہ لکھتے ہیں کہ شیطان نے پہلا وار تو کیا، جب پہلے وار میں جب ہلاک نہیں ہوئے تو دوسرا وار بھی کیا، علم کے غرور میں مبتلا کرنا چاہا، لیکن اللہ کا فضل رہا ان پر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی، اولیاء، علماء، رہبا جتنے بھی زیادہ مرتبے کو پائے جاتے ہیں یا اللہ کے قریب ہونے جاتے ہیں، یہ اس میں عام انسان بھی ہو سکتے ہیں، اتنا ہی زیادہ شیطان ابلیس سے انہیں چوکنا رہنا چاہیے، ورنہ وہ اولیاء پرستی کے ایک مذموم یا پھر جو ہے اولیاء پرستی کے قبیح عمل میں وہ مبتلا کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سبھی جانتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، اولیاء کے بہت سے معنی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ لفظ اولیاء ہماری جماعت اہل حدیث میں اس کا ایک خاص معنی ہے، جو جانتے ہیں، لیکن غیر جماعت میں، غیر مسالک میں لفظ اولیاء کا ایک الگ معنی ہے، ایک الگ مرتبہ ہے، ایک غلط معنی بھی ہے اور غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں۔ اولیاء کا مطلب ان کے نزدیک خدا سے کم درجہ نہیں جس کو دیا جاتا، اولیاء کا مطلب ان کے نزدیک انبیاء سے کم درجہ انہیں دیا نہیں جاتا، اولیاء کا مطلب ان کے نزدیک غیب کا، ہر طرح کا، جادو کا، ہر طرح کا علم ان کے پاس موجود ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ بہرکیف بتانا مقصد یہ ہے کہ اولیاء کا معنی قرآن مجید میں کیا ہے آپ نے سنا، اور حقیقی معنی میں معاشرے میں کیا چل رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ لوگوں نے اپنے ہی علماء کو، اپنے ہی پیشواؤں کو اللہ کے علاوہ دوست بنا لیا، اللہ کے علاوہ ان کو اتنا درجہ دے دیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ سوائے اللہ رب العالمین کی کسی کی عبادت نہ کی جائے، جو کہ وہ تنہا ہے۔ محترم میرے بھائیوں، اولیاء پرستی جس کا ضد ہے توحید خالص، جس کا ضد ہے خالص دین خالص، اور اولیاء پرستی کا نتیجہ ہے شرک،
اولیاء پرستی کا لازمی نتیجہ اور اس کی انتہا شرک و بدعت ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی اولیاء کا مسئلہ آتا ہے، اولیاء کا مقام و مرتبہ آتا ہے، ہم فوراً چوکنا ہو جائیں، ہو جائیں، کیونکہ جو بھی ولی ہوں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہوں گے، انہوں نے تو اپنا مسئلہ حل کر لیا ہے، انہوں نے تو اپنی زندگی اچھی گزاری ہے، چاہے جو بھی معاملہ ہو، وہ جہنمی ہو یا جنتی ہو، اللہ جانتا ہے، ہم کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنی اپنی عاقبت کی فکر کریں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی آج کے زمانے میں بھی پرانے زمانے کے جو شخصیات ہیں، پرانے زمانے کے جو اولیاء ہیں، ان کا معاملہ تو الگ ہے، بہت خطرناک ہے، لیکن ہم اپنی باتیں کریں گے۔ آج کل ہمارے اپنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء یا پھر بڑے بڑے جو علامہ اور اکابر علماء ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے بھی کہیں نہ کہیں ہمارے افکار، ہمارا رویہ، ہمارا عمل لاشعوری میں، جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری میں اور ہوا کے جھونکے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے وہ بڑے بڑے کبار علماء، بڑے بڑے ہمارے ائمہ، وہ اولیاء جو بولیں وہی ہم کریں گے، جو بولے ہم وہی کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہم کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کسی کے مسئلے، کوئی شرعی مسئلہ ہم پوچھتے ہیں، اس کی دلیل پوچھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، کیونکہ سامنے والوں کی عزت میں ہم کمی کرنے کے مترادف ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل پوچھنا یا پھر اس تعلق سے اپنا شبہ دور کر لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ یہ سب جو ہے، یہ ایسے مدارج ہیں، یہ اولیاء پرستی کی پہلی دوسری سیڑھیاں ہیں۔ لہٰذا ہر طریقے سے ہمیں پاک و صاف ہونا چاہیے میرے محترم بھائیوں۔ اولیاء کا مقام، اولیاء کا مرتبہ اپنی جگہ ہے، انہیں باعزت الفاظ، باوقار الفاظ، سکینت کے ساتھ ضرور ان کا احترام کیا جائے گا، لیکن ہم اپنی عاقبت کی بھی ہم فکر ضرور کریں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولیاء پرستی کے معاملے میں جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اس کی پہلی دوسری سیڑھیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تقلید جامد یا پھر تقلید جیسے ایک قبیح عمل کے بھی ہم مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید کی تعریف میں علماء نے لکھا ہے کہ العمل بقول الغیر من غیر حجہ، کہ ہم کوئی بھی عمل ایسا کریں جس کی دلیل نہ ہو، جس کی حجت نہ ہو، چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، بلکہ کسی ہمارے عالم نے کہہ دیا، کسی ہمارے ولی نے کہہ دیا، کسی ہمارے بہت بڑے شیخ نے کہہ دیا، اس لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں تو واضح ہو جاتا ہے، مختلف طریقے، مختلف احادیث، مختلف بیانات ہم ادھر ادھر سے سنتے ہیں، یہ آج نہ کل یا 4 دن 10 دن بعد ہمیں اس کا احساس ہو جائے گا، لیکن ایسے گھریلو مسائل، ایسے اندرونی مسائل، ایسے میاں بیوی کے مسائل جو پردے کے اندر کے ہیں، 4 دیواری کے ایسے مسائل ہیں جو عام طور پر لوگوں کے سامنے پوچھا نہیں جاتا، ایسے بہت سے مسائل ہیں جو عام طور پر لوگ ان مسائل میں کسی ایک شیخ سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا کے دیکھیں، جو اندرونی مسائل ہیں، جو ہمارے انفرادی اور ذاتی مسائل ہیں، ان مسائل میں آدمی اکثر کسی ایک شیخ سے، کسی ایک عالم سے، کسی ایک ولی کی وہ بات ماننا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی بات میں اپنی فلاح و بہبودی، اپنی کامیابی اور اپنی زندگی کی خیر سمجھتا ہے۔ غلط ہے۔ لہٰذا اگر وہ دلیل کے ساتھ یہ کام کرتا ہے تو صحیح ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو چاہیے کہ اس معاملے میں بھی وہ 1 سے 4 علماء سے رابطے میں رہے، ایک کے رابطے میں نہ رہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کی اس کے زندہ رہنے تک پوری بات نہ مانو، کیونکہ اس کی موت جب تک نہ آ جائے، جب تک نہ آ جائے اس کے گمراہ ہونے کا امکان باقی رہتا ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یعنی ان کی حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ کسی بھی ایک آدمی جو زندہ ہے، کتنا بھی بڑا عالم ہو،
ہم مکمل ایک عالم کے پیچھے، مکمل ایک فرد کے پیچھے ہم نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کے زندہ رہنے تک اس کے گمراہ ہونے کا امکان یقیناً رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت قرآن اور حدیث کو کراس ویریفیکیشن میں کے سلسلے میں لیتے رہیں۔ کوئی بھی بات کو، جس طریقے سے ہم آج تو سوشل میڈیا کا اتنا چلن ہے اور اتنی جہاں ایک طرف وہ نعمت سمجھی جاتی ہے، وہیں ایک طرف وہ زحمت بھی ہے، وہیں ایک طرف آزمائش بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ الف لام میم، لوگوں نے کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں کیا ان کے ایمان لے کر آ جانے کے بعد، ان کے ایمان لے کر آ جانے کے بعد ہمیں انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے، انہیں آزمائیں گے نہیں؟ ہرگز نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس آیت کی روشنی میں ایک تو وہ موضوع ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تکلیفیں اٹھاتے تھے دین پر قائم رہنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے۔ ایک تو وہ زمانہ تھا جو عہد نبوی کا زمانہ تھا، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تکلیفیں سہے اور ایمان لائے، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آج کے مسائل الگ ہیں۔ آج مسلمان ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے خوشی سے، اپنی رضا سے، رضا و رغبت سے، تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ رکاوٹیں اور آزمائشیں اسلام میں اس کے داخل ہو جانے کے بعد مختلف مسالک، مختلف ادیان، مختلف فقہا، مختلف اس کے سامنے ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ کہتا ہے۔ ایسے مسئلے میں اس بندے مومن کو چاہیے کہ وہ خالص قرآن اور حدیث کا وہ خود جو ہے مطالعہ کرے، یا پھر کراس ویریفیکیشن کرے، یا پھر اللہ رب العالمین نے جیسا کہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے، تو علماء سے پوچھا کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو میرے محترم بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے بعض ہمارے مقلدین حضرات یا پھر جو تقلید کو جائز سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اسی آیت سے دلیل پکڑتے ہیں۔ آپ کبھی اگر بات کریں گے تو سب سے پہلے یہی آیت، جو آیت میں رد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ آیت تائید میں پیش کریں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو۔ مطلب وہ اس کا غلط معنی و مفہوم بتاتے ہیں کہ یہی تو تقلید ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی آیت کے سامنے بعد والی آیت، کوئی دوسرے تیسرے صفحے میں نہیں، بلکہ اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کہ تم ضرور پوچھو اہل علم سے، اہل ذکر سے، علماء سے، مشائخ سے ضرور تم پوچھو، علم سیکھو، لیکن دلیل کے ساتھ، براہین کے ساتھ۔ ایسا نہیں، کتاب جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب سے مراد قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، لہٰذا قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ ہم علم پوچھیں، سوال کا جواب مانگیں۔ الغرض میں اپنے وقت کے تحت اپنی بات یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلے میں کسی بھی شخصیت پرستی یا ولی پرستی کے دہانے پر نہ جائیں، ہر وقت چوکنا رہیں، اور اس معاملے میں جس طریقے سے ہم گھریلو زندگی میں، تاجرانہ زندگی میں، اپنے انفرادی زندگی میں دعائیں کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں تادم حیات ہمیں تادم حیات اس پر ثابت قدم فرما، ہمیں کسی بھی طریقے کے منہجی افکار یا پھر منہجی غلطیوں میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ اس کی فکر اور اس کی دعا مجھے اور آپ کو تادم حیات کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک دن کا، ہفتے کا، سال کا عمل نہیں، مرتے دم تک، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آدمی جب تک مر نہیں جاتا اس کے گمراہ ہونے کا امکان رہتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے صحیح العقیدہ،
جب وہ مر جاتا ہے صحیح منہج پر، ہم اس کی بات اس کے زندگی کو نمونہ بنا سکتے ہیں یا اس کی بات نقل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی میں سبھی کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے میری باتوں کو بغور سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔